بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین کا روزانہ کی بنیاد پر ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث نمبر 20 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ یہ حدیث بھی دیگر احادیث کی طرح عظیم حدیث ہے، جس کے راوی جو ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حیا کے متعلق ہے کہ حیا ایک ایسا اعلیٰ جوہر ہے جس کے فضائل سابقہ شریعتوں کے اندر بھی پائے گئے ہیں، موجود تھے، اور حقیقت میں حیا ایک ایسی ملکوتی صفت ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے اور حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیوں سے بھی ہمیں بچاتی اور روکتی ہے، اور شریفانہ اطوار کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن وہ شرم جو انسان کو برائیوں سے نہ روکے بلکہ واجبات کی ادائیگی سے روک دے، وہ قابل تعریف نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ حیا کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، اور ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور اسی طرح مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ حیا خیر ہی خیر ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جو کام آدمی کرنا چاہے، اگر وہ ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو اس سے کر ڈالنا چاہیے، اور اگر ایسا ہو کہ جس سے شرم آتی ہو اس سے آدمی چھوڑ دے اور مخلوق سے خوف اور ڈر نہ رکھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں آتی تو آدمی نہایت ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز جو حیا ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے گرد و نواح دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر برائیوں کے اوپر مصر ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، یا جن کے لباس عورتوں کے آپ دیکھیں کہ انتہائی قسم کے غلیظ لباس ہیں، یا اور بھی بہت سارے جو نشے میں پڑ چکے جو لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کو اللہ کا خوف ہے، نہ لوگوں سے حیا ہے، نہ شرم ہے۔ ان کی زندگی اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ جیسے آپ حیوانوں کو دیکھ لیں، جیسے حیوانوں کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے ہی ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر سے وہ حیا کی جو صفت تھی وہ حیا کی صفت ختم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو چاہیں وہ کر لیں، اور اسی لیے بے شمار لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، ماں باپ کا، اساتذہ کا، علماء کا، مشائخ کا، اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں کا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ان سے ہم کیوں ڈریں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر حیا ہو، اور آدمی حیا کو اپنائے، اور
جب انسان سے حیا چھن جاتی ہے تو سمجھو کہ اب وہ لاپرواہ ہو چکا ہے اور اب اس کا برائیاں اس کے لیے آسان ہوگی۔ اور لوگوں سے حیا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آدمی تکلیف دینے سے رک جائے، اور ان چیزوں سے بھی جو اخلاق کے خلاف ہیں، جو اخلاق کے جن سے اخلاق کا غلط تصور ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی آدمی رک جائے۔ حیا کا آدمی کو پابند بنانا چاہیے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ آدمی حیا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں باحیا بنائے اور حیا کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بے حیائیوں سے ہمیں بھی بچائے، ہماری اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی بے حیائی سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔